بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ایک نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جدو میں ایکٹیو ہوتی ہوں آپ لوگ گھوم جاتے ہو، پھر جدو تسی لوگوں نے ایکٹیو ہونا تو میں گھوم جانا، تو اس لیے سامنے رہا کریں۔ کیا ہو گیا یار؟ چلیں آئیں ناول پڑھتے ہیں۔ ایکسکیوز می میم، آپ نے یہاں ایک فضول سی لڑکی کو دیکھا جو ہے تھوڑی موٹی سی اور قد میں وہ چھوٹی سی، سر پہ سیاہ اسکارف لیتی ہے اور شانوں پہ 2.5 گز کا دوپٹہ پھیلا کر تو وہ عجیب مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ وہ ویٹنگ لاؤنج سے نکل رہی تھی کہ اپنے عقب سے مردانہ آواز سن کر اس کے تیزی سے اٹھتے قدم وہیں رکے۔ مسٹر، کہیں آپ اس ذہین و فتین لڑکی کے وہی کزن تو نہیں جنہیں دیکھتے پہلی نظر میں کسی دہشت گرد کا گمان ہوتا ہے؟ ہوئے ہوئے، صحیح حملے ہو رہے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر ساری حیرت سموئے اس لڑکی نے اپنا شولڈر بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے مقابل شخص کو سرتا پاؤں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سا گیا۔ دیکھیں میم، آپ ایک نہایت ڈیشنگ اور سمارٹ نوجوان کو دہشت گرد کا لقب دے کر سراسر زیادتی کر رہی ہیں۔ زیادتی کے بچے، کہاں غائب تھے تم؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں ڈھونڈ رہی اور اب تھک ہار کر میں کسی ٹیکسی میں بیٹھنے والی تھی۔ حیا نے غصے میں گھورا تو اس نے مسکراتے ہوئے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سوری یار، ماما نے تو مجھے صبح ہی بتا دیا تھا، بس آفس سے نکلتے تھوڑی دیر ہو گئی۔ لو چونا بیٹا آیا۔ اچھا جی، کدھر تھے ہم؟ چھونا بیٹا آ گیا، پھر رینگتا نا ماں اس کی زمین پہ چھوڑ دیتی ہے، تو چھونا کاکا پھر رینگتے آ گئے تھے۔ کدھر تھے ہم؟ سوری یار، ماما نے تو مجھے صبح بتا دیا تھا، بس آفس سے نکلتے ہوئے تھوڑی دیر ہوگی۔ 9/11 کے بعد ساری دنیا بدل گئی، پر تم جیسے کاہل شخص میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حیا نے اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تو رخ موڑ کر علی نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ میم، تم کیا جانو اس کاہل شخص پہ کتنی لڑکیاں دل ہار چکی ہیں؟ حیا نے مشکل مسکراہٹ چھپائی۔ یقیناً مجھے ان لڑکیوں کی ذہنی حالت پر ہمیشہ شبہ ہی رہے گا۔ دیکھیے میم، اب اس سے زیادہ میں اپنی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ علی نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اعلان کیا تو وہ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے فرنٹ ڈور کی طرف بڑھ آئی۔ پیکا وہ ایک تو یہ چھوٹا سا جو گڈو ہے نا، یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے نا دہلیز میں بیٹھ گیا آ کے۔ چلے خیر، دیکھیں میم، اچھا ہو گیا۔ علی، ماما کیسی ہیں؟ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گریسفل ہو گئی ہیں، بالکل میری طرح۔ لگتا ہے تم نے کبھی غور سے آئینہ نہیں دیکھا۔ 1000 لڑکیاں آئیڈیل سمجھتی ہیں؟ گاڑی پارکنگ سے نکال کر وہ روڈ پہ لے آیا تھا۔ علی، سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ سمجھنے لگتے ہیں، وہ تو پھر بیچاری تمہیں اپنا آئیڈیل سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں میم، آپ اس وقت اپنے دانتوں کی نمائش نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ علی ارتضائی گاڑی کہیں دے مارے گا۔ اس نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر دھمکی دی تو حیا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ وہ اس کی کمزوری سے بخوبی واقف تھا، سو اس کی زبان کو اسی صورت میں بریک لگایا جا سکتا تھا۔ چلو شکر ہے بریک لگی، نہیں تو میں تو کیسی کار جانتا کوئی بچے گا۔ وہ زندگی کے گلاب لمحے تیری اداؤں کے جو امین تھے، تیری محبت سے دل نشین تھے، تیری مہک سے جو رنگین تھے۔ وہ لمحے جن کی مسافتوں میں جواں رفاقت کی روشنی تھی، تیری محبت کی چاشنی تھی، وہ چاہتوں کے نکھار لمحے، ہماری الفت کے باب لمحے، وہ خواب لمحے۔ میں آج ان لازوال لمحوں میں تیری خوشبو کا لمس پا کر، سپردگی کے نشے میں آ کر، حسین یادوں کی روشنی میں اندھیری راہوں پہ استقامت سے چل رہی ہوں۔ آج ایک مدت کے بعد اس نے وہاں قدم رکھا تھا جہاں فہد ارتضائی سے اپنی ملکیت کا درجہ دے کر لایا تھا۔ وہ درجہ آج بھی اس کے پاس تھا، مگر دینے والا کہیں نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں سجی ہوئی چیزوں نے اپنی جگہ نہیں کھوئی تھی، اس کے باوجود فہد کے کھو جانے کا احساس بہت قوی تھا۔ وہ بے اختیاری کی کیفیت میں اپنے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر کمرے کی ہر اس چیز کو چھو رہی تھی جو فہد کے استعمال میں رہ چکی تھی۔ حیا، میں اکثر سوچتا ہوں یہ محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ اچانک بغیر بتائے، چپ چاپ، اس کے شانوں پر فہد کی آواز نے اپنے ہاتھوں کا لمس جگایا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہاں فہد کی موجودگی کا وہم تھا، وہاں اب صرف اس کے خیال کی پرچھائی تھی۔ کسی بھی احساس کے آغاز یا انجام سے بے خبر ہو کر اپنے احساس کو صرف دل کی آہٹوں کے ساتھ ایک ہی چہرے میں سوچنا محبت ہے۔ کبھی اکیلے میں یوں ہی سرگوشیوں سے ماضی کی گرہ کھل جایا کرتی ہے، اسے بھی یہ احساس تک نہیں تھا کہ کبھی اس کا اپنا ہی کہا ہوا جملہ فہد کی یاد بن کر اسے رلائے گا۔ مسز حیا، فہد، اگر اپنے احساس کو دل کی آہٹوں کے ساتھ محسوس کرنا ہی محبت ہے تو یہ طے ہوا، مجھے تم سے محبت ہے۔ فہد کے لمس نے دھیرے سے اس کی کلائی میں سجے کنگن بجائے تو اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی کلائیوں کو چھوا۔ اس کی کلائیاں تو خالی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں اچانک لاہور آیا تھا اور عرصے بعد تمہیں دیکھ کر مجھے کیا محسوس ہوا تھا؟ اب اس کے لمس نے حیا کے جھمکے کو ہلایا تھا، جیسے کسی بنجر اور سوکھی دھرتی پر یکدم بارش کی پھوار برس پڑے۔ توبہ ہے کیپٹن فہد ارتضیٰ، آپ تو پورے شاعر ہیں۔ فوج میں کس نے بھرتی کر لیا تھا آپ کو؟ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز ماضی کی ہنسی بن کر گونج رہی تھی۔
تو تمہارا کیا خیال ہے، آرمی والے جذبات سے عاری ہوتے ہیں؟ کیا وہ عام لوگوں کی طرح کچھ محسوس نہیں کر سکتے؟ اس کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ جناب سننا تو یہی ہے۔ کیا سنا تم نے آرمی والوں کے بارے میں؟ کچھ ہم بھی تو سنیں۔ یہی کہ ایک نارمل انسان سے جذبات چھین لیے جائیں تو وہ خود بخود فوجی بن جاتا ہے۔ ایک کیپٹن کی بیوی کی یہ رائے سن کر خاصا افسوس ہوا ہے مجھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل اور روشن آنکھوں میں تحیر امڑ آیا تھا۔ فہد آپ تو سچ مچ خفا ہو گئے۔ بھائی میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہولے سے ہاتھ رکھتے ہوئے حیا نے اس کا موڈ درست کرنا چاہا۔ حیا تم اس سولجر کی محبت کا ادراک نہیں کر سکتی جو دل میں اپنی سرزمین سے عہد وفا کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کرتا ہے، تو پھر ہر رشتہ، ہر تعلق اس کی محبت کے آگے ریت کی دیوار بن کر ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے لفظوں نے حیا کو حقیقی طور پر شرمندہ کر دیا تھا۔ فہد آپ کو اپنے ملک کی سرحدوں کا پاسبان ہونے پر فخر ہے؟ تو میری بھی خوش نصیبی ہے۔ ایک منٹ رکو، گڈو کی آواز سناتے۔ کیا بات ہے آپ کو، کیوں شور کر رہے ہو؟ گندا اتنی بائٹ چیخیں ماری تھی میں آپ کو آواز سنانے کے لیے، اٹھ کے گئی، مجھے دیکھ کے اس کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے آوازیں دے رہی تھی باہر کھڑی ہو کے۔ اچھا گندا بیبی کدھر تھے؟ اور اگر کبھی تمہاری زندگی کے اس صاحبان کو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو قربان کرنا پڑا تو؟ فہد نے سہولت سے موضوع بدل دیا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، بولتے ہوئے حیا کی آواز رند گئی تھی۔ بہادر بننا پڑتا ہے۔ تمہیں کیپٹن کی بیوی ہو جسے انقریب کارگل اور دراز کے برف پوش پہاڑوں پر اپنے مورچوں پر قابض ہونا ہے۔ وہاں ہمیں دشمن کے ساتھ برفانی موسم سے بھی لڑنا ہے، جہاں سردی اکثر نقطہ انجماد سے بھی 25 ڈگری کم ہو جاتی ہے۔ 25 نہیں، 65 ڈگری کم ہو جاتی ہے۔ فہد کل صبح آپ چاہ رہے ہیں، اس وقت کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا؟ اس کی آواز کی لرزش تو جیسے فہد پہ بے اثر ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، غازی بن کر لوٹا تو ہماری زندگی مثالی ہو جائے گی، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ حیا دعا کرنا خدا میری موت کسی ہاسپٹل کے بستر پر نہ لکھے، میں شہادتوں کے سفر کا امین بننا چاہتا ہوں، عزم استقلال کے عظیم پیکر اور پاک فوج کے بہادر مجاہد میجر عزیز بھٹی کی طرح بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دینا چاہتا ہوں، راشد منہاس کی طرح غیرت مند قوم کا فرزند بن کر دشمن کے ناپاک منصوبے خاک میں ملاتے ہوئے سچائی کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنا چاہتا ہوں۔ فہد پلیز چپ ہو جائے، میں بہت بزدل ہوں۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ کل صبح اسے دراز سیکٹر کے لیے روانہ ہونا تھا اور وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزما رہا تھا۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ خدا کی راہ میں جو لڑتے ہیں، قرآن میں ان کے لیے سچا وعدہ درج ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، بس ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اے تے فوجی تو کہہ رہے ہیں نا، جنہاں دے جاندے انہوں نے تو دکھ ہوندہ نا پچھوں۔ بے شک ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ بہت ہے، لیکن پھر بھی ہے تو انسان ہی نا، گوشت پوشتے بنے ہوئے، جذبات بھی رکھتے ہیں، فیلنگز بھی ہیں، وہ ہرٹ تو ہوتی ہیں نا۔ جیسے اپنی روانگی سے قبل ہی اپنی منزل کا تعین کر رہا ہو۔ اس کے یخ ہوتے ہاتھ فہد کی گرم ہتھیلیوں میں کانپ رہے تھے۔ یوں ہی کھڑے سے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی، اب حقیقت کی آنکھوں سے اس کی یاد کے آنسو چنتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اے فہد صاحب میں لگتا ٹر گئے نے۔ اس کے ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سجی فریم شدہ تصویر کی جانب اٹھے تھے۔ یہ ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ فہد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا اور وہ جھکی ہوئی پلکوں اور دھیمی مسکان کے ساتھ میرون روسی لباس میں سجی کسی انوکھی خوشی کا روپ لگ رہی تھی۔ وہ ساکھ نظروں سے بہت دیر تک اس تصویر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دیکھتی رہی۔ حیا پتہ ہے، جب میں اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا ایک قیمتی لمحہ پھر سے ایک نئے احساس کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح انہماک سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جب فہد نے آ کر اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی سرگوشی پر دیر تک مسکراتی رہی، مگر آج وہ فہد کی سرگوشی پر مسکرانے کی بجائے رو رہی تھی۔ صبح گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو ماما چائے کی ٹرالی سے جائے اس کی منتظر تھی۔ بھاپ اڑاتی چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ ماما کی موجودگی میں خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بعض اوقات دل کی کیفیت چھپانے کے لیے ہمیں اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ کوشش دیکھنے والوں، محسوس کرنے والوں کے سامنے کب کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حیا میری جان، خود کو مت چھپاؤ، میں جانتی ہوں میری طرح رات تم بھی سو نہیں سکی۔ نہیں ماما، میں تو بہت بھرپور نیند لے کر اٹھی۔ چائے کی خالی پیالی رکھتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی میجر ڈاکٹر مونا ارتضیٰ سے نظریں چرا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ چہرہ تو ایک آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ماما نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ ماما آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا میں رو سکتی ہوں؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں سے اپنے آنسو چھپانا۔ حیا بیٹا، میں پہلے ایک شہید کی بیوی تھی اور اب ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ارتضیٰ کی شہادت پہ خواتین نے جب میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر میرے سر پر سفید دوپٹہ ڈالا تھا تو فہد 4 سال کا تھا اور علی 1.5 مہینے کا۔ دونوں بچوں کے آسرے پہ کب جوانی کی دہلیز پار ہوئی کچھ پتہ نہ چلا، مگر تمہاری جوانی کو دیکھ کر دل خالی ہونے لگتا ہے۔ شادی کو بھی چند ہفتے گزرے تھے کہ
بیٹا میرا فہد میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی امانت تھا، مجھے اپنے بچے پر فخر ہے، اس نے اپنے باپ کی طرح شہادت کی عظمت پہ فائز ہو کر میرا سر عظمت سے بلند کر دیا، مگر میرے اندر کی ممتا کسی بھی لمحے اس کی یاد آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ علی میرے سامنے پاس بیٹھتا ہے تو میری نظریں فہد کو ڈھونڈتی ہیں، علی کے بارے میں سوچتی ہوں تو فہد کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ حیا کا سر ان کی گود میں تھا اور ڈاکٹر مونا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے۔ تمہارے وجود سے مجھے اپنے فہد کی مہک محسوس ہوتی ہے، کتنے چاؤ سے میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی، پھر اپنی ماما کو اتنا اکیلا کیوں کر دیا تم نے؟ ماما دل قریب ہوں تو فاصلے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، گھر اور شہر بدل لینے سے دل میں بسنے والے کب بدل پاتے ہیں؟ میری سوچ کا ہر لمحہ اس گھر سے اور آپ سے وابستہ ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں آپ کو؟ حیا نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ کسی کی یاد میں رونے کے لیے 6 سال کم نہیں ہوتے، وقت تمہاری بھری جوانی کا گواہ ہے، میری مانو تو اب شادی کر لو، کسی کی یاد میں پہاڑ جیسی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، والدین کا سایہ سر پر سلامت ہے تو زندگی میں مشکلات بھی ہنس کر سہلی جاتی ہیں، ان کے بغیر یہ معاشرہ ایک تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا، ڈاکٹر مونا اسے سمجھا رہی تھی۔ ماما مجھے اس حقیقت پر یقین کر لینے دے کہ فہد ہمارے درمیان نہیں ہے، مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، میرے آس پاس ہے، وہ بولتا ہے تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اس کا لمس میں اندھیرے میں بھی پہچان لیتی ہوں، اس کا خیال وہم بن جاتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر مما یکلخت چپ ہو گئی تھی، ان کے پاس حیا کی کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ ماما آپ علی کی شادی کرتے گھر میں رونق ہو جائے گی اور پھر آپ کو بھی تنہائی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ لڑکا مانے بھی تو صحیح، کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، میں تو علی کو اپنی کولیگ ڈاکٹرز کی کئی بچیوں سے ملوا چکی ہوں، مگر پھر وہی غیر سنجیدگی، ہر دوسرے دن موصوف کی رائے بدل جاتی ہے۔ ماما جب سر پر پڑے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ماما آپ بے فکر ہو جائیں، ایک ہفتے تک میں یہی ہوں، دیکھیے گا کیسے سیدھا کرتی ہوں۔ حیا نے تسلی دی تو تشکر سے ڈاکٹر مونا نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب باہر کیلی گھوم رہا گڈو ہمارا، تے گڈو صاحب دیا نا واضح عروج پہ ہیں، شور ڈالا ہوا ہے کہ برا رہی ہے کہ آ جاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد وہ رات کے علی کے ساتھ واک کے لیے نکلی تو خلاف معمول وہ خاصا چپ چپ سا لگ رہا تھا۔ علی کوئی بات ہے کیا؟ ہاں ایک پرابلم میں پھنس گیا ہوں۔ کیسی پرابلم؟ حیا نے رخ موڑ کر بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے الین سے محبت ہو گئی ہے، وقتی بخار ہے، فکر نہیں کرو اتر جائے گا 2-4 دنوں میں۔ 20 سیریس حیا، مجھے سچ مچ محبت ہو گئی ہے۔ بائی دا وے یہ سچ مچ کی محبت ہوتی کیسی ہے؟ وہی لیلا مجنوں، شیریں فرحات اور ہیر رانجھے والی محبت۔ علی کی مثال پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی بچے ہو، یہ سیریس اور خطرناک قسم کا عشق و محبت تمہارے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس آگ کے دریا میں ڈبکیاں کھانے سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ آئی سویئر حیا مجھے الین سے سچی قسم کی محبت ہو گیا، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں واقعی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہارا اگلا ٹھکانہ مینٹل ہاسپٹل ہے، لیکن تم بے فکر ہو، میں آیا کروں گی تمہاری خیر خبر لینے کے لیے۔ حیا کی شریر میں داخلت اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے، مگر غافل لوگوں کا کیا کیا جائے؟ علی میری مانو تو شاعری شروع کر دو، شاید اسی میں کامیاب ہو جاؤ۔ حیا کی مسکراہٹ پر اور تب کیا تھا۔ تم اپنا ایک فضول مشورہ اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ کمال ہے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، حیا نے منہ پھلایا۔ نیکی کا واقعی آج کل زمانہ نہیں ہے۔ پتہ جب وہ بھویں سکیٹ کر مجھے کسی بات سے ٹوکتی تو میرا دل رکنے لگتا ہے۔ پھر تو تمہیں فوری طور پر کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر متبسم انداز میں علی کو چھیڑا تو وہ چڑ گیا۔ پوری جل ککڑی ہو تم۔ بھائی میں کیوں چلنے لگی؟ مجھے تو بیچاری الین کی قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ تم اس دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے علی ارتضیٰ جیسے چارمنگ شخص میں کوئی چارم نظر نہیں آتا۔ خوش فہمی کی بھی انتہا ہوتی ہے مسٹر یوسف ثانی۔ اوکے میم، ان فضولیات کو چھوڑو اور اس بات کا جواب دو، کیا زندگی کے منظر صرف محبت کے ادراک سے بدل جاتے ہیں؟ کیا محبت کے بعد اپنے وجود میں کائنات کی وسط اور رنگینیوں سے آشنائی مل جاتی ہے؟ کیا خوشبوؤں سے تعارف یوں ہی نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے؟ آنکھیں زندگی کے رنگوں سے خواب کیوں بننے لگتی ہیں؟ اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرنا اتنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے چپکے سے اپنے لفظوں کی خوشبو اس کے پلو سے باندھ رہا تھا۔ غالطے ویسے بیچاری نے مشورہ سہیلیتا سے میرا بھی وہی مشورہ، شاعری شروع کر لا۔ علی مجھے نہیں معلوم محبت کے بارے میں تمہاری تھیوری کیا ہے۔ کچھ لوگ اچھا لگنے کو محبت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ محبت اور پسند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پسند کرنا کسی کی خوبیوں کو سراہنے کا نام ہے اور محبت کا معاملہ دوسرا ہے، کسی کی خامیوں کو اپنی پرکھ میں تول کر انہیں قبول کر لینے کا نام ہی محبت ہے۔ اس لفظ کو پرکھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جتنی بولنے والا محسوس کرتا ہے، اپنا آپ چھوڑنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حاصل نصیب ہوتا ہے۔ حیا نے اپنے گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ اسلام آباد کا موسم اسے کبھی راس نہیں آیا تھا۔ حیا دعا کرو خدا الین ارسلان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ علی نے واپسی کی طرف پلٹتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، اگر تم نے واقعی الین کو سچے دل سے مانگا تو سننے والا ضرور سنے گا۔ غالطیں صحیح ہے، سچے دل نہ منگیاں ہوئی دعاواں کبھی رائگاں نہیں جاندیاں۔ سورج نے بڑی آب و تاب سے اپنی کرنیں پھیلا رکھی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سرمئی بادلوں کی ٹکڑیوں نے سارے روشنی اپنی تاریک پروں میں چھپا لی۔ موسم کے رنگ بدلتے سردی بھی بڑھ گئی تھی۔
मामा भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और वो बख्श दीन के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। अली डाइनिंग चेयर संभाल चुका था। ओए बख्शू, खुदा तुझे बख्शे, ये चाय है जो शानदार। इसने पहले चाय को फिर बख्शू को घूरा। बाबूजी, मैंने बनाई तो चाय थी, अब आप इसे जो शानदार समझ के पिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बख्श दीन इससे उम्र में 4-5 साल छोटा था, इसके बावजूद दोनों में नोक झोंक चलती रहती थी। कसूर के लगते, इधर देख, ये चाय तेरी शक्ल की तरह अपनी स्याह रंगत पर मातम कर रही है। हाँ बीबी, अब आप देख लें, अली बाबू मुझे डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं, वरना बड्डी बीबी जी के सामने अपने अली बाबू के ऐसे रास फाश करूँ कि लग पता जाए। बख्श दीन ने गरम गरम स्लाइस से भरी प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए इतला दी थी। अली ने स्लाइस उठाते हुए कड़े तेवरों से देखा तो वो खाइफ होकर हया से बोला, बीबी जी अब देख लें, मैं बात सिर्फ अपनी शराफत की कर रहा हूँ और अली बाबू मुझे धमकी दे रहे हैं। ओए होए, गलती हो साहब हो गया, बख्शू ना पंगा इज़ नॉट चंगा। अली ये क्या, तुम बख्शू को डरा धमका कर खौफजदा कर रहे हो, जैसे मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। मामा को हर दूसरे तीसरे महीने यूँ ही तो घर का नंबर चेंज नहीं करवाना पड़ता। ये सुबह ही सुबह कौन सा धुआंधार मौसू छिड़ा हुआ है। डॉक्टर मोना खाकी रंग की साड़ी में हमेशा की तरह बहुत फ्रेश और बावकार लग रही थी। हया ने आगे बढ़कर इन्हें सलाम किया तो मुस्कुराते हुए से प्यार देकर अली के सामने बैठ गई। मम्मा, दरअसल अली आजकल एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हया अपनी मुस्कुराहट छिपाने में नाकाम हो रही थी। कैसी प्रॉब्लम? फ्लास्क की तरफ बढ़ता हुआ मम्मा का हाथ वहीं रुक गया था। अली ने हया को खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। मम्मा, प्रॉब्लम ज़रा ज़ाती किस्म की मालूम होती है, वैसे मैं अपनी अपनी जानिब से सुराग लगा रही हूँ। अली ने वहाँ से खिसकने में आफियत समझी। अली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम किस किस्म की ज़ाती प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? कुछ नहीं मम्मा, ये हया तो बस फजूल में बोल रही है। क्यों हया, मैं सच कह रहा हूँ ना। इसने इल्तिजाई नज़रों से हया को मुखातिब किया तो इसने भी अली की तायद में सर हिलाया। अली, तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मैं कर चुका हूँ मामा, ऑफिस से देर हो रही है। अली ने झुककर इनसे प्यार लिया। ओके बेटा, टेक केयर। वापसी पे किसी दोस्त की हाँ मत रुक जाना, हया बेचारी बोर हो जाएगी। डॉक्टर मोना ने सितन भी की। मम्मा, आप तो इस मैम की फ़िक्र में ख़ुद को आधा कर रखा है, मैं जेलस हो रहा हूँ। मम्मा, आपने तो इस मेम की फ़िक्र में ना खुद को आधा कर रखा है, मैं जेलस हो रहा हूँ। वैसे जलकर कबाब होने से खिलकर गुलाब हो जाना बेहतर होता है। हया ने हंसती निगाहों से चिड़चिड़ाया तो वो देख लूँगा का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। शाम को वो घर से निकला तो रात के तक न लौटा। हया और डॉक्टर मोना लाउंज में इसका इंतज़ार करी थी। हया, तुम देख रही हो, इस तरह तंग करता है ये मुझे। मम्मा, परेशान ना हो, किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। बेटा सच पूछो तो मुझे अपने बुढ़ापे से डर लगने लगा। तंग आ गई मैं इस घर की तन्हाई से। मम्मा, आप अली के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें, फिर देखिएगा आपकी तन्हाई और अली का नॉन सीरियस रवैया खुद ही ठीक हो जाएगा। एक लड़की है तो सही मेरी नज़र में, लेकिन बेटा तुम पहले अली से पूछो, अगर वो किसी को पसंद करता है तो मुझे इसकी खुशी अपनी रज़ा से ज़्यादा अजीज़ होगी। मैं बात करूँगी अली से, आप फ़िलहाल चलकर आराम करें। तवातर से होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया था। मम्मा तो थोड़ी देर के बाद सो गई, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि फहद के जाते इस शहर के मौसम हया से क्यों रूठ गए थे। शर्मसार सी ठंडी हवा चुपके से गुजर जाती। इस्लामाबाद शहर का सुनाटा रात की तारीकी में फहद की यादों की खुशबू बनकर चारसू फैल के जाता था। बहुत खामोशी थी इसके अंदर भी और बाहर भी। इसने ग्लास विंडो से लॉन में झूलते बॉटल पर ब्रश के दरख्तों को देखकर भेद मांगा तो सवाए लंबी चुप के इसे कोई आवाज़ सुनाई न दी। जिस उम्र में लड़कियां दिल में बसने वाले के लिए आंखों में ख्वाब से जाती हैं, इस उम्र में वो दिल में बसने वालों की यादों से आंखों में बनने वाले आंसू समेट रही थी। हया, मेरी शहादत की खबर बहुत हिम्मत से सुनना। तुम्हें मामा को हौसला देना है। इन्होंने अपनी जवानी को हम पे कुर्बान करके अपना वक़ार हमारी नज़र में बहुत बुलंद कर दिया। फहद, आपने ऐसी बातों से मेरा सुकून क्यों गारत कर रखा है? इसके रो देने पर फहद ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी, इसलिए कि कुछ लोग रोते हुए और भी प्यारे लगने लगते हैं। फहद की बात पर इसने खफकी से सर उठाया। ऐसे मत देखो, वरना सुबह घर से रवाना होना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मुश्किल में तो आपने मुझे डाल रखा है। ये मुश्किल नहीं, आजमाइश है। खुदा हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखने की तौफीक दे। हया ने पलट कर निगाहें बेड पर जमा दी। अभी चंद लम्हे पहले बेड पर नींद दराज था, मगर अब वो जगह खाली थी। फहद, तुम क्यों छुप जाते हो? क्यों इम्तिहान लेते हो मेरा? इसने भीगी पलकों को अपनी हथेलियों से साफ करते हुए शिकवा किया। वो खुद कहीं नहीं था, लेकिन इसकी याद का हर एहसास दिलता था। डॉक्टर मोना इसका इंटर मुकम्मल होते ही इसे इस आंगन की खुशियों में मज़ीद इजाफा करने के लिए ले आई थी। यह घर इसके लिए अजनबी नहीं था। वो डॉक्टर मोना इर्तिज़ा के चहीते भाई की बेटी थी। इसके बचपन का बेशतर रिश्ता यहाँ इस घर में अली के साथ खेलते हुए गुजरा था। फहद और इसकी उम्र में 7 साल का फ़र्क था और वो अली की निस्बत खासा कमगो वाक़या हुआ था। फहद के लिए दिए अंदाज ने हमेशा हया के साथ एक झिझक का रिश्ता इस्तवार किए रखा। हया की सोच के किसी लम्हे में भी ख्याल कर नहीं आया कि एक दिन वो हया इब्तसाम से हया फहद बन जाएगी। मोहब्बत की इस एहसास का नाम से कुछ इलम नहीं था। फहद के वालिहाना अंदाज और इससे फितरी ताल्लुक़ ने इसे एक नए जज्बे से रोशनाई दी थी, और शायद यही जज्बा इसके लिए एक नया एहसास पा कर गया था। इनकी शादी को भी चंद हफ्ते गुजरे थे। फहद इन दिनों छुट्टी पर था। कुफर की एलगार पाक फ़ौज के मुजाहिदों की सरजमीन पर कब्जा जमाने के लिए कारगिल पर पेशकदमी कर रही थी।
حیا کے ہاتھوں سے اپنی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا، اس کے جذبے ابھی محبت کے احساس سے واقف نہیں ہوئے تھے کہ فہد کی باقی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرے دن اسے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا تھی، اس لیے رات وہ اسے آنے والے حالات سے ذہنی طور پر باخبر کر رہا تھا۔ وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ چڑیا جیسے دل کی مالک خود کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو رات بستر پر چاہتی نیند نے آ لیا۔ یہ علی رات کب واپس آیا تھا؟ مما وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آ گیا تھا، بتا رہا تھا کسی فرینڈ کے یہاں دیر ہوگی۔ حیا نے آملیٹ بناتے ہوئے سرسی سے انداز میں جھوٹ بول دیا۔ حیا بیٹیا مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں، علی اٹھ جائے تو سکینہ سے کہہ کر اس کا بیڈ روم صاف کروا دینا۔ حیا نے پوچھ تک چھوڑنا ہی، ماما کے جانے کے بعد وہ بھی اندر چلی گئی۔ علی کے دروازے پر دستک دی تو جواب نہ ملا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو وہ واش روم میں تھا۔ کمرے کی حالت بدتر ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں ڈھیروں گفٹس اور کارڈز دیکھ کر اس کی حیرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ گفٹ میں سال کے ہر خاص موقع پر ایلین کے لیے خرید کر رکھتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میں یہ کارڈز اور گفٹس اسے کبھی دے نہیں پایا۔ علی ٹاول سے ہاتھ منہ خشک کرتے ہوئے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ تم جیسے کاہل شخص نے عشق کیسے کر لیا؟ تم نے بھی تو فہد لالا کی یاد میں یوں 6 سال گزار دیے۔ علی مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کسی کی یاد میں رونے سے بہتر ہے کہ کسی کی ہنسی میں شامل ہو جائے، یہ زندگی اتنی بری نہیں ہے۔ علی میں اس وقت اپنی نہیں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ کہاں تھے رات تم؟ رات عفان کے یہاں دیر ہو گئی تھی۔ یقیناً عفان نے لپسٹک بھی لگا رکھی ہوگی۔ حیا نے اس کی شرٹ کے کندھے پر لپسٹک کے نشان کو غور سے دیکھا تو وہ گھبرا کر رخ موڑ گیا۔ کب سے جا رہے ہو ریڈ لائٹ ایریا؟ حیا کو اپنی آواز پہ حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے مجھے ایلین کی محبت ہر اس چہرے میں دکھائی دے رہی ہے جسے میں اب خرید سکتا ہوں۔ علی تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے علی کا بازو تھام کر اس کا روح اپنی جانب موڑ لیا۔ ہونے اور نہ ہونے میں صرف ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے۔ علی نے نظریں جھکائے سچ کو تسلیم کیا تو وہ کتنے لمحے متحیر سے اسے دیکھتی رہی۔ مما کو پتہ چلا تو جانتے ہو نا کتنا دکھ ہوگا۔ کسی کو میرے دکھ کی پرواہ ہے؟ تمہاری ایلین اب کیا چاہتی ہے؟ پاگل تو تم ہو چکے ہو۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا چاہتی ہے۔ ویسے تو لاکھ لعنت ہے تیرے تے، لاکھ لعنت ہے۔ کسی دی محبت بھی ریڈ لائٹ ایریا جا رہا ہے، لاکھ لعنت بھائی۔ علی جا کر ایک انگوٹھی خرید اور پہنچا دو اسے، ماما کو میں سنبھال لوں گی۔ ایلین سے کچھ توقع نہیں، وہ میری اس حرکت پر مجھے تھپڑ ہی نہ کھینچ مارے۔ یہ تمہاری ایلین خود کو سمجھتی کیا ہے؟ شی از اونلی ون۔ تو کب ملوا رہے ہو اس سے؟ کہو تو ابھی ملوا دوں۔ علی نے شرارت سے اسے دیکھا تو اب گئی۔ علی تمہارا قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں، ان ہاتھوں سے ہمیں اپنے 100 قتل بھی منظور ہے۔ علی نے آئینے میں سنوارے۔ قسم سے مجھے تمہاری ایلین سے خاصی چڑ ہو چکی ہے۔ دیکھیں میم آپ پھر سے توپ کا رخ بدل رہی ہیں۔ حالت دیکھو ذرا بیڈ روم کی، بیوی آ گئی تو مما بد دعائیں لیا کرے گی مفت میں۔ تو ڈیئر کزن اسے لا کون رہا ہے؟ تو کہ اسی طرح جھک مارتے رہو گے؟ یار کیا ضرورت ہے شادی جیسے ٹینشن کو خود پر سوار کرنے کی؟ علی مما کتنی تنہا ہو گئی ہیں، کبھی سوچا تم نے؟ تنہا تو تم بھی ہو علی، ہم بعض اوقات اپنی ساری زندگی چند لمحوں میں جی لیتے ہیں، شاید میں بھی اپنے حصے کی زندگی جی چکی ہوں۔ حیا نے بیڈ شیٹ چھاڑ کر پھر سے پھیلاتے ہوئے جواب دیا تو اسے بغور دیکھتا ہوا قریب چلا۔ حیا فرض کرو کوئی شخص تمہارے پاس آ کر یہ کہے کہ اسے تم سے طوفانی قسم کی محبت ہوگی ہے تو موصوف کی تھپڑوں سے شکل بگاڑ دوں گی۔ علی نے اس کے جواب پر جھرجھری سی لی۔ تو آج یہ طے ہوا کہ مجھے ایلین ارسلان سے اظہار محبت کرنے کی بجائے ماما کی رضامندی سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ حیا نے تکیہ درست کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ بھی تو تمہاری طرح پتھر دل۔ تو جناب کیا ضرورت تھی ایک پتھر سے سر پھوڑنے کی؟ ہاں یہ لفظ ضرورت بھی بڑا عجیب لفظ ہے، پل بھر میں بے بس کر دیتا ہے۔ وہ تو میں تمہاری حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں بندے خدا کے، یہ محبت وغیرہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ میری مانا تو چھوڑو ایلین کے چکر کو، ماما بتا رہی تھی انہوں نے تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ حیا تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے؟ ماما نے یہ کب بتایا مجھے؟ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ میں ماما کی پسند سے شادی کر لوں؟ علی نے چٹتی سی نگاہ میں اس کے روپ کا جائزہ لیا۔ بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ میں نے تو علی دے دیتی، نظر سے ہی نہیں لگ دی۔ تو کہہ دو ماما سے مجھے ان کی ہر خوشی منظور ہے۔ اچھا جی۔ اسلام آباد میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ڈاکٹر مونا ارتضیٰ سے خود لاہور چھوڑنے آئی تھی۔ حیا کی ایم فل کی کلاسز شروع ہو رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ہائے ایم فل کر رہی ہے اب، یہ ایم فل بڑا ذلیل کردہ ہے۔ جانتی ہوں مونا تمہیں یہاں خود چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ بابا ناشتے کی میز پر اس سے پوچھے تھے جب وہ اجلت میں سلائس پر چیز لگا رہی تھی۔ ظاہر ہے بابا انہیں آپ سے اور ماما جانی سے ملے ہوئے ایسا بھی تو کتنا ہو گیا۔ اس وجہ کے ساتھ ایک اور وجہ بھی تھی، جانتی ہوں وہ تمہارے لیے علی کا پروپوزل لے کر آئی تھی۔ ماما جانی کے انکشاف سن کر نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ میں کی کیا سی ادھر مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹا؟ علی ماشاءاللہ پڑھا لکھا باشعور نوجوان ہے، سب سے بڑھ کر اپنا خون ہے، تمہیں خوش رکھے گا، اور پھر ہم کب تک تمہارے رشتے ٹھکراتے رہیں گے؟ بابا نرمی سے سمجھا رہے تھے اور غائب دماغی سے ان کی شکل تکے جا رہی تھی۔ بابا آپ اچھی طرح جانتے ہیں علی سے میرا صرف دوستی ہے، وہ فہد کا بھائی ہے، میں شاید اسے وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گی۔ حیا بچہ وہ سب سمجھتا ہے، سمیٹ لے گا تمہیں۔ راحت بیگم بھی شوہر کی تائید کر رہی تھی۔ ماما جانتی ہیں آپ، میں اس گھر میں فہد کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں بھول پائی۔ میری جان میں سمجھتی ہوں عورت کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد کبھی اپنی جگہ نہیں کھویا کرتا، لیکن ہمارے بڑھاپے کو دیکھو، آج میں
آج ہیں کل کو ہمارے بعد کیا کرو گی؟ اس معاشرے میں عورت کا تنہا زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ ماما میں کچھ نہیں جانتی، آپ میری طرف سے انکار سمجھے۔ حیا ہمیں تمہارے انکار سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں مونا کو ہاں کر چکا ہوں۔ ابتسام رضا کا رویہ کبھی اتنا سخت نہیں ہوا تھا، دفتر اس کا جی چاہا وہ ٹیبل پر رکھی ہر چیز الٹ دے۔ بابا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی تو تم خود اپنے ساتھ کر رہی ہو۔ میرا بڑھاپا کب تک تمہاری جوانی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ میں فہد کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ حیا بچے میں جانتا ہوں تم ایک ایسے شہید کی بیوہ ہو جس نے اپنے خون سے وطن کی کھیتی کو سراب کیا۔ بابا پھر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ بیٹا ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے چہرے پر وہی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کی خواہش ہر والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جنم لیتی ہے۔ میرے بچے مجھے کامل یقین ہے کہ علی تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ابتسام رضا نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تم علی کے ساتھ بہت جلد ایڈجسٹ کر لو گی۔ ماما جانی اس کے چہرے پر ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو وہ تیزی سے ان کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ گئی۔ اگر آپ دونوں کو میری کوئی پرواہ نہیں تو میری طرف سے ہاں سمجھ لیجیے گا۔ ابتسام دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی کیسے بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہے؟ اس کے واک آؤٹ کر جانے کے بعد راحت بیگم نے تفکر سے شوہر کو مخاطب کیا۔ وقتی غصہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کے بہتر فیوچر کے لیے تو سوچ رہے ہیں۔ میں آج ہی مونا سے بات کروں گا، وہ نکاح کی تیاری کرے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ چلو میں نے تو لگتا لین بھی یہی ہے۔ کبھی کبھی وقت اسی طرح زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ایک لمحے میں کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ دوسری بار اس کی رضامندی کے بغیر طے کر دیا گیا تھا۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی، وہ خود کو بہت بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ علی کمرے میں آئے تب تک دل کا سارا غبار آنسوں میں ڈھل چکا تھا۔ علی اس انجان لڑکی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے اظہار کے آگے بے بس ہو چلے تھے۔ علی پلیز مجھے معاف کر دینا، بابا سمیت میری کسی نے نہ سنی۔ میں جانتی تم ایلین کو کبھی نہیں بھول پاؤ گے، لیکن زندگی میں بعض اوقات ہمیں خود کو بھول کر دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ میں اس گھر میں فہد کی یادوں سے کبھی نظریں نہیں چرا پائی، اور میں جانتی ہوں تم بھی اپنی ایلین ارسلان کو کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، ہم نے ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ وہ شرمندگی کے دوہرے احساس میں مبتلا ہو رہی تھی، اس لیے حیا نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے بھی علی کی جانب نہیں دیکھا۔ مگر میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، اپنی محبت، اپنے جذبات، کچھ بھی تو ظاہر نہیں کیا میں نے تم پہ۔ علی کی خاموش نظریں اس کے بھیگے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حیا مجھ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ زندگی میں دوسروں کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ علی چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تو کب سے حیا نے جسے خود کو تسلی دی۔ میں خود ایلین سے ملوں گی، اسے تمہارے لیے قائل کر لوں گی۔ اب اسے قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ ہر کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کبھی ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن کبھی سیری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور کبھی ہمیں کسی انجان سے تھوڑی سی محبت بھی مل جائے تو زندگی کی خوشیاں راستہ بھول کر دل کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ حیا اس کی گمبھیر باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ واش روم سے نکلا وہ تب بھی اسی زاویے پہ بیٹھی تھی۔ علی نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، لائٹ آف کر دو۔ علی آئی سویر اگر بابا نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں پلیز حیا آپ سوچو اور مجھے بھی سونے دو۔ اب کیوں بلند آواز میں بولا تو وہ مزید پریشان ہوگی۔ علی کیا بہت خفا ہو مجھ سے؟ حیا نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو علی سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ میں ہوتا کون ہوں تم سے خفا ہونے والا؟ سارے حق تو تم فہد لالا کو سونپ چکی ہو۔ اس نے لب پھینچ کر اپنے اندر اٹھتے والی غصے کی لہر کو دبایا۔ علی تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ گئی تھی۔ کیا کہوں میں تم سے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے ڈانٹ اور برا بھلا کو، میں نے تمہاری ایلین کو تم سے دور کر دیا۔ ایلین میرے قریب رہ کر بھی شاید کبھی میری قریب نہیں رہی، بالکل اسی طرح جیسے اب تم میری بن کر بھی میری نہیں ہو۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر سو گیا تھا اور حیا نے وہ رات صوفے پر بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ کمرہ بدل گیا تھا، گھر تو وہی تھا، فہد کے ساتھ گزارے ایام پھر سے یاد آ رہے تھے۔ اچھا جی، فہد ہی یادیں لے کے بیٹھی رہے۔ دوسروں کی آنکھوں میں دھول چھونک کر زندگی سے نظریں چرانا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ دونوں ماما کے سامنے خود کو نارمل اور خوش رکھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے ایک حقیقی مسکراہٹ بھی بچا نہیں پاتے تھے۔ وہ علی کو دیکھتی تھی تو فہد اس کے سامنے آ جایا کرتا تھا، وہ اس کے عکس سے باتیں کرتی تھی تو علی کا شکوہ کرتا چہرہ نظروں میں گھوم جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ ماما کے ساتھ بیٹھتی، اپنی ہر اٹھتی نگاہ میں علی کی بجائے فہد ارتضیٰ کو تلاش رہی تھی۔ ماما نے توجہ مبذول کی۔ حیا کیا بات ہے بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہی ہو؟ نہیں ماما، کھا تو رہی ہوں۔ اس نے پھر سے دھیان بٹا لیا۔ علی سے بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے چمچہ پلیٹ میں ہلاتے ہوئے بریانی کا ایک آدھ نوالا کھا رہی تھی۔ علی تم کھانے کے بعد حیا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، سارا دن گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہے۔ ماما نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے علی کو مخاطب کیا تو اس بات میں سر ہلا گیا۔ رہنے دے ماما، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، پھر اسلام آباد کی سردی تو ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ وہ علی کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر ہولے سے منمنائی۔ تو بیٹا جو لوگ شام کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کیا پاگل ہوتے ہیں؟ ماما کے استفسار نے شرمندگی کا احساس دو چند کر دیا۔ اٹھو شاباش کو اچھے سے کپڑے نکال کر پہنو۔ ماما نے نرمی سے اس کے بال سنوارے تو وہ چیر دھکیل کر اٹھ گئی۔ علی تم دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو کیا؟ اس کے جانے کے بعد ماما نے علی سے پوچھا۔ نہیں ماما، آپ سے کس نے کہا؟ کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا حیا کا اترا ہوا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا؟ علی ماں کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔
ماما آپ کو خواہم کا وہم ہو گیا، شاید اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ماما کے لہجے میں چھپا طنز سے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اس لیے رہ کر حیا پر غصہ آ رہا تھا، جس کا اظہار وہ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی حیا سے کر رہا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے ماما سے کہ میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ میں نے ماما سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیسے پتہ چلا انہیں کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ مسٹر علی ارتضیٰ، خوش تو تم بھی میرے ساتھ نہیں ہو، پھر سارا الزام میری سر کیوں؟ خوشی کسے کہتے تمہیں کیا معلوم؟ تم نے پہلی رات مجھ سے اس لفظ کا مفہوم چھین لیا تھا۔ علی کو اس نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم سمجھ بھی کیسے سکتی ہو؟ 6 سال تک ایک مردہ شخص کی یاد میں رونے والی 6 گھنٹے تک میری خوشی کے لیے مسکرا سکتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ علی نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو ہمارے خوف کے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے خوابوں میں بسنے والی ایلین کوئی اور نہیں تم تھی، مگر کسی نے مجھ سے نہ پوچھا، اور ماما تمہیں بہت لال لا کے رضامندی سے اس گھر میں لے آئی۔ کیا گزری تھی میرے دل پر یہ کوئی نہیں جانتا۔ ماما اور لالا بہت خوش تھے، لیکن میری خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں، اس لیے میں انگلینڈ چلا گیا۔ لالا نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے کبھی ان سے نفرت نہیں تھی، پر ان دنوں میں نے ان سے نفرت محسوس کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ خدا انہیں شہادت کے رتبے پر فائز کر کے میرا سر ہمیشہ کے لیے جھکا دے گا۔ ان کی شہادت کے بعد ماما بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کے اسٹار پر میں واپس چلا۔ اب مجھے اپنی منزل بہت آسان لگ رہی تھی، مگر تم نے میری ساری امیدوں کو چراغ بجھا دیا۔ تمہیں فہد لالا کی یادوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھ کر میرا دل خالی ہونے لگتا تھا۔ میں نے تھک ہار کے اپنی محبت کا فرضی نام ایلین رکھ لیا۔ میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتا تھا وہ میں تمہیں ایک فرضی نام سے بتانے لگا۔ اس طرح میرے دل کا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جایا کرتا تھا۔ ماما نے جب تمہیں دوبارہ اس گھر میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے اندر پھوٹنے والی سرشاری کی کیفیت بہت انوکھی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ تمہاری ہاں کے پیچھے ماما کی فریاد تھی یا ماموں کا اشار پوشیدہ تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی محبت کے ایک ایک پل سے آگاہ کر دوں گا، اور تمہیں بتا دوں گا کہ تمہاری چاہ میرے محیب اندھیرے جیسی زندگی میں روشن ہونے والی کرن بن گئی تھی، جسے لالا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن پہلی رات تمہارے انکشاف نے مجھ سے باور کروا دیا کہ یہ روشنی محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاید میری محبت خاموش سسکیوں اور بے نام فریادوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر تعزیز لڑکھڑاتی رہے گی۔ حیا نے اپنے بے جان ہوتے وجود کو صوفے کا سہارا نہ دے لیا ہوتا تو وہ ڈھہ جاتی۔ میں کی کیسی ایلین ہے یا آئی ہے؟ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے دل میں بسنے والی ایلین اس کا دوسرا روپ ہے۔ علی کے ساتھ اس کی دوستی بچپن سے تھی، مگر اس کی خاموش محبت کا عکس اس پر کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ زندگی کبھی اپنے ایسے روپ بھی دکھا دیتی ہے جنہیں دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ علی کی زندگی اس سے وقفی نہیں تھی، وہ اس کی بے پایہ محبت کی خود بنی تھی۔ تب حیا کو معلوم نہیں تھا جب وہ اپنی دعاؤں میں علی کے لیے مانگ رہی تھی، وہ خود اس کی اپنی ذات تھی۔ کچھ راتوں کی آنے والی صبح بہت حیران کن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہ صبح بہت حیران کن تھی۔ آفس جانے کی تیاری کے دوران علی کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے عام روٹین میں ہوا کرتا تھا، اس لیے بھیا کو شبہ ہونے لگا کہ جیسے رات اس نے کوئی خواب دیکھا۔ اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالتی ہوئی بار بار اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلاخر حیا نے اسے مخاطب کیا، تم نے بتایا نہیں کون سے کپڑے نکالوں؟ کوئی سا بھی اپنی پسند کا سوٹ نکال دو، آخر بیوی ہونے کا کوئی حق تو استعمال ہو۔ مانا کہ زندگی میں دوسروں کی خوشی کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی ماما کی خوشی کے لیے مجھے بآسانی برداشت کر سکتی ہو، اتنا برا نہیں ہوں میں۔ علی ٹاول کو صوفے پر اچھال کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ حیا نے جواب دیے بغیر وارڈروب سے اس کا ہینگ کیا ہوا سوٹ نکال کر بیڈ پر پھیلا دیا اور خود کمرے میں بکھری ہر اس چیز کو ٹھکانے لگانے لگی جو اس کے روزمرہ استعمال میں رہتی تھی۔ کیا مصیبت ہے، آج کی ٹائی کی نوٹ کیوں نہیں لگ رہی؟ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جھنجھلاہٹ میں ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جو ہر بار پہلے سے بھی خراب بن رہی تھی۔ یہ تم کن فضول کاموں میں الجھی ہوئی ہو؟ آ کے میری کچھ ہیلپ ہی کرا دو، دیکھ نہیں رہی آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے غصے میں ایک نظر گھڑی پر ڈالی تو وہ انگلش میگزین کے شمارے سمیٹ کر اس کے مقابل کھڑی ہوگی۔ چھوڑو تم، ایک ذرا سا کام نہیں ہو رہا تم سے۔ حیا اس کے ہاتھ ہٹا کر خود اس کی ٹائی کی نوٹ بنانے لگی۔ علی اس کے چہرے کے خد و خال کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی ایلین ارسلان سے کئی خوبصورت تھی۔ لو، اتنی سی بات تھی، حیا نے جتانے والے انداز میں کہا تو علی کی نگاہیں اس کے سراپے میں الجھنے لگی۔ ٹائی کی نوٹ بنانے میں کچھ زیادہ جلدی نہیں کی تم نے؟ تمہیں آفس سے دیر ہو رہی تھی، حیا نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، اور میں چاہتا ہوں مجھے روز اسی طرح دیر ہو جایا کرے۔ پھر تو آفس کا ایم ڈی تمہیں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ گھر میں تو داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی نا؟ علی کے پوچھنے پر اچانک ہی مسکراہٹ ہو آئی۔ وہ شادی کے بعد حیا کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے آج اس کے دل کی کیفیت کیوں عجیب ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ فہد کی بجائے علی کو سوچ رہی تھی اور اس کی محبت کی گہرائیوں کو ناپنے کی کوشش کرتی۔ شاید وہ بھی انسانی فطرت کے مطابق ایک جمود کی سی کیفیت سے تنگ آ گئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ محض یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان ایک خوشی یا ایک دکھ کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں، انہیں بڑے بڑے دکھوں سے لڑنے کی ہمت بخشتی ہیں۔ وہ بھی علی کی محبت کی خوشبوؤں سے فہد کی جدائی کے دکھ سے لڑنے کا حوصلہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ جب سے وہ حیالی بن کر اس گھر میں آئی تھی اس نے خود پہ اتنی توجہ ہی نہیں دی، مگر آج اسے یہ توجہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کے لیے سنوارنا کہتے خوابوں کے دروا کر دیتا ہے، اسے ایک مدت کے بعد پھر سے محسوس ہو رہا تھا۔
سارا دن پل پل بدلتے احساس نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجائے رکھی تھی۔ بخشدین کے ساتھ مل کر اس کی پسند کی ڈشز بنانا بھی حیا کو نئی خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آج وہ خود کو خاص سمجھ رہی تھی یا علی کو۔ وہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کو تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، ایک اجلی اور نکھری زندگی کے خواب جس کے آنگن میں کھلے گلاب بھی اپنی مخصوص مہک سے مسحور کر رہے تھے۔ ماما کو ہاسپٹل سے جلدی آنے کی تاکید کرنے کے لیے وہ ٹیلی فون کارنر کے قریب آئی تو ریسیور اٹھانے سے پہلے بیل بج اٹھی۔ ہیلو، جی میں مسز حیا علی بول رہی ہوں۔ بھابھی میں عفان بات کر رہا ہوں، ابھی جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہوں اسے صبر و تحمل سے سنیے گا۔ اس کا دل اخبار کی ڈوبا۔ عفان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز جلدی سے مجھے بتائیں ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا۔ گھبراہٹ میں پورچ میں رکنے والی گاڑی کی آواز بھی نہیں سن پائی تھی۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ICU میں ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ کارپیٹ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز آری سے اس کے بدن میں دوڑتی زندگی کو ختم کر رہا ہو۔ گھٹنوں میں سردی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کے لیے یہ صورتحال خاصی غیر متوقع تھی۔ حیا، آر یو اوکے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بریف کیس بیڈ پر پھینکتے ہوئے حیا کی جانب لپکا۔ علی، وہ فون، تم ٹھیک تو ہو؟ علی بتاؤ نا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ کم آن حیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ علی نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر حیرت سے پوچھا۔ عفان کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسٹوپڈ لڑکی، آج 1 اپریل ہے۔ علی کے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے سر پر رسید کی تو ایک بار پھر رو پڑی۔ ویسے لاکھ لعنت ادھر مذاق کرنا لیتے تھے، ادھر جھوٹ بولنا لیتے، لعنت بے شمار۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ بڑی رومانٹک اللہ ہو رہی ہے۔ آج اس کی تڑپ نے علی کو یقین دلا دیا تھا کہ محبت کی جنگ میں فاتح یا مفتوح کوئی نہیں ہوتا، بس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو غافل کو چپ چاپ تسخیر کر لیتی ہیں۔ حیا، آج میں تسلیم کرتا ہوں، محبت میں ٹپکا ہوا ہر آنسو سیپ میں بند موتی کی مانند ہوتا ہے۔ ان انمول موتیوں کی قدر و قیمت صرف وہی آنکھیں جانتی ہیں جن کی پلکوں سے موتی ڈھلک جائیں۔ علی کی گمبھیر آواز اسے ایک نئے احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چراغوں کی لو بڑھ گئی تھی، اس لیے علی کو اس کا چہرہ اور بھی نکھرا اور روشن لگ رہا تھا۔ حیا، تم نے کبھی بارش کے بعد آسمان پہ پھیلتی کوسوں قزح کو غور سے دیکھا؟ علی نے اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ علی نے شرارت سے اس کی لٹ کو چھوا جو بے دھیانی میں اس کے آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ تم ماما کو فون کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ حیا نے اس کے بدلتے موڈ کو بھانپ کر یکلخت اٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا ہاتھ اب بھی علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت تم مجھے اچھی لگ رہی ہو، یہ تمہارا یہ سوٹ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بار حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تو سوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ علی، تم بہت فضول ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو علی نے بے اختیار کہکا لگایا، مگر میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات پر بلش ہو گئی تھی۔ اس نے علی کا ہزار نہیں توڑا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے قریب ہو گئی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو چھوٹا سا ناول تھا، اچھا تھا۔ ناول کا نام ہے جی جناب علی یہ خواب لمحے، یہ خواب لمحے، اور رائٹر ہے در سمن سلیم۔ تو کیسا لگا در سمن کا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ فضا امجد، ویری نائس ناول، تھینک یو فضا۔ دیا قریشی، یو آر سو نائس، تھینک یو ویری مچ دیا۔ مدیحہ مغل، فائنلی فرسٹ ویو، واہ مدیحہ۔ سلمہ، یار سس آپ کی وائس ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے اور پنجابی میں تو لاجواب، تھینک یو ویری مچ ڈیئر سلمہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اینڈ ناول بہت بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ سلمہ اینڈ آمین، بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا، آگے بھی ایسے یاد رکھیں۔ قادر لغاری، زبردست، ہنس ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے، خاص پر نگی اور فارس۔ ہاں، یہ کریکٹر واقعی اچھے تھے، بڑے اچھے تھے، مجھے یہ ناول بڑا زیادہ پسند ہے۔ ٹی آر ولاگز، نائس اسٹوری، تھینک یو ٹی آر ولاگز۔ دیا قریشی، آپ کی آواز مجھے ان کرداروں کی حقیقی آواز لگتی ہے اچھا، تھینک یو جی دیا۔ علی بیگ، سو بیوٹیفل، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ ماہنور، نائس اسٹوری لائن، ڈفرینٹ تھا کچھ ناول میں، اچھا جی، تھینک یو ماہنور۔ زینب سجاد، نائس اینڈ، تھینک یو زینب۔ ماہنور، مجھے ایسے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے، ناول اچھا تھا کافی ویسے، تھینک یو ماہنور۔ ادھر دے بندے مینوں تے زہر ہی لگدے آ، ڈر کی لگنا۔ ماہنور، نائس ناول، تھینک یو ماہنور۔ الطاف احمد، جوکس اپارٹ، ہمیشہ رائٹر انڈین سانگ ہی کیوں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں گانے نہیں ہوتے؟ ہوتے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی پسند ہوتی ہے، جو اس بندے کو جو اچھا لگا یا جو اس کو حسب موقع لگا اس نے لکھ دیتا، اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کی چوائس کے بارے میں۔ تو گائز، یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ ناول کیسا لگا آپ کو؟ آرمی بیس تھا،
آج 31 اگست ہے تو آرمی بیسڈ اینڈ باقی اگر کوئی بیچ میں ملتا رہا تو پھر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں گے. باقی پیچھے نہیں ہو سکے ریکارڈ کچھ دنوں میں تو وہ آپ کو پتہ تھا مصروفیت ہی بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے نہیں ہو سکا. باقی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم لوگ نیو ناول کے ساتھ. کل سے روٹین سیٹ ہو جائے گی. آپ لوگوں کی لسٹ میں نے لائن کر لی ہے جو ناول اپلوڈ ہونے ہیں. تو مجھے اجازت دیں, اللہ خیر رکھے, جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے, دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ جی.